بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 ٹی۔ ہمارے اسباق کے اندر کھانے کے بارے میں سنتیں اور کھانے کی دعائیں اور کھانے سے پہلے کی بعض جو دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر منقول ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ آج اسی ہی مناسبت سے اگلی ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مغفرت کروانے والا عمل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو اٹھایا نہیں جاتا اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پوچھا اے اللہ کے نبی کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کھانا رکھا جا رہا ہو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب کھانا اٹھایا جا رہا ہو اس وقت الحمدللہ کثیرا پڑھ لے۔ جو دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے وہ الگ ہے، اور ختم کرنے پہ جو الحمدللہ پڑھنا ہے وہ الگ ہے۔ دسترخوان لگتے ہوئے انسان پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اٹھتے ہوئے پڑھ لے الحمدللہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کوئی اور کھلائے تو کیا دعا پڑھیں۔ پھر بعض دفعہ انسان کسی کے گھر میں مہمان بن کر کھانا کھانے جاتا ہے۔ اب مہمان کو بھی چاہیے کہ کھانا تو کھائے لیکن صاحب خانہ کو کچھ دعائیں بھی دے۔ ان میں سے 2 دعائیں سن لیجئے۔ ایک دعا تو بہت مشہور بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پہ کہیں کھانا کھایا تو یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور یہ دعا پڑھی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس میں 3 باتیں ہیں کہ روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تم پر دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ اور اگر کسی بیمار کے ساتھ کھانا کھائے تو کیا پڑھے؟ بعض دفعہ انسان کہیں جاتا ہے یا گھر میں کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کا مرض دوسروں کو لگ سکتا ہے، تو انسان اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جائے گا۔ یا کچھ نرسیں ہوتی ہیں، انہوں نے ہاسپٹل میں کام کرنا ہوتا ہے اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں، ڈرتی ہیں کہ کیا کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی واضح رہنمائی فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کو اپنے ساتھ برتن میں شریک طعام کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ثقۃ باللہ عز وجل۔ آسان ہے، بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، صرف ایک لفظ ہے چھوٹا سا ثقۃ، آگے پھر وہی ثقۃ باللہ عز وجل، بسم اللہ ثقۃ باللہ عز وجل۔ اللہ عز وجل پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اس کا وہ مرض نہیں لگے گا اور انسان کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر کبھی طبعاً ایسی کراہت ہو اور انسان وہاں کھانا نہ کھائے تو اس کی گنجائش ہے، اس کو شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن اگر کہیں ایسے انسان کر لے تو اس دعا کو پڑھ لے، آسان ہے، بسم اللہ ثقۃ باللہ عز وجل۔